أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 6 سورت نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 149 150 151 152 153 اور 154 کی تلاوت ہوئی ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، تم کھلم کھلا کوئی بھلائی کرو، تم کوئی نیکی کھلم کھلا کرو، او تخفوه یا اسے چھپا کر، او تعفو عن سوء یا کسی برائی سے درگزر کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والے بہت قدرت والے ہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں کہ
ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے درمیان فرق کیا جائے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ بنا لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی در حقیقت کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کے درمیان جدائی نہیں کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضرور ان کا اجر انہیں دیا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہی بڑے بخشنے والے انتہائی مہربان ہیں۔ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار دیں۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، تو انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بات کا سوال کیا ہے۔ فَقَالُوا، انہوں نے کہا، أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہمیں اللہ سامنے دکھا دیجئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، چنانچہ ان کی زیادتی کی وجہ سے بجلی نے آ پکڑ لیا۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیوں کے آنے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور حالانکہ ہم نے موسیٰ کو واضح دلیلیں عطا کی ہیں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان کے اوپر طور کو ان سے عہد لینے کے لیے بلند کیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ان سے ہم نے کہا، ادخلوا الباب سجدا، دروازے میں عاجزی سے داخل ہو۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے انہیں یہ حکم بھی دیا، لا تعدوا فی السبت، کہ تم ہفتے کے معاملے میں زیادتی سے کام نہ لینا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے سخت معاہدہ لیا، اور ہم نے ان سے ایک بڑا عہد کیا۔ کل کے سبق میں یہ بات آ چکی ہے کہ بری بات کو زبان سے کہنا بھی برا ہے، لیکن وہ شخص جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہوں، اللہ کی طرف سے اسے یہ اجازت مل رہی ہے کہ اگر وہ چاہے تو لوگوں کے سامنے ظالم کی برائی کو، اس کی غیبت کو، اس کی طرف سے جو یاتنائیں اسے ملی ہیں انہیں بیان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 149 نمبر کی آیت سے سبق شروع ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم چاہے کوئی بھلائی کوئی نیکی علل اعلانیہ کرو، کھلم کھلا کرو، یا چھپا کر کرو، یا تم پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، تمہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، تم اس برائی کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یہ تمہارے لیے ساری شکلیں درست ہیں، جائز ہیں۔
ہماری طرف سے ایک ہی بات پر تم کو پابند بنایا جائے کہ تم بدلہ لیتے رہو ظالموں سے، معاف نہ کرو، تم نیکی چھپ کر کرتے رہو، کھلم کھلا نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ ہم تمہاری نیت سے واقف ہیں، تمہاری نیت ہمیں راضی رکھنے کی ہے، خوشی حاصل کرنے کی ہے ہماری، تو تم کھلم کھلا کرو، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ لیکن اگر تمہاری نیت دکھاوے کی ہے، چھپ کر ہی کر رہے ہو نیکی، لیکن واہ واہی تعریف کے لیے کر رہے ہو، غریب میری تعریف 4 جگہ کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس پر تم کو نیکی میں دینے والا نہیں ہوں۔ اور میں جان رہا ہوں کہ تم کس نیت سے رات کے اندھیرے میں فلاں کے گھر پاکٹ لے کے گئے تھے، لیکن ایک آدمی کھلم کھلا دے رہا ہو خالص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کھلم کھلا عمل کو قبول کریں گے اور اسے بہترین بدلہ دیں گے۔ فرمایا کہ اللہ ہی معاف کرنے والے ہیں، بڑی قدرت ان کو ہے، نیکی کس نیت سے کی جا رہی ہے اس پر پورا کنٹرول ہے کہ وہ پورا اس قدرت سے جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے کس نیت سے عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 150 نمبر کی آیت میں دنیا کے مختلف بندوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ بندے ہیں جو اللہ کا اور اس کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، ایک وہ بندے ہیں جو اللہ کا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، ایک وہ بندے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، ایک پیغمبر کو مانتے ہیں، کچھ پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، سب کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر بنیادی بات نوٹ رکھیں گے، ایمان کے صحیح ہونے کے لیے اللہ پر اور اللہ کے ساتھ رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، اور تمام انبیاء برحق پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم پہلے بھی سبق میں کہہ چکے ہیں، ذرا تفصیل سے بھی کہہ چکے ہیں، اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے اللہ پر تو میں ایمان لے آیا، لیکن موسیٰ پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، صرف امام الانبیاء پر ایمان رکھتا ہوں، مسلمان نہیں ہوگا۔ کوئی شخص یوں کہتا ہے میں ایمان لایا اللہ پر اور آخری پیغمبر پر جن کی امت میں میں پیدا ہوا ہوں، لیکن باقی کسی نبی پر ایمان لاتا نہیں ہوں، تو وہ مسلمان ہونے والا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا آپ اور ہم شکر ادا کریں، مسلمان نام کر کے پوری دنیا میں، ورلڈ میں یہ امت، یہ جماعت جو پائی جا رہی ہے، یہی تنہا یہ امت ہے، صرف مسلمان ہیں کہ جو اللہ پر اور آخری پیغمبر کے ساتھ تمام انبیاء برحق پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں کلمہ پڑھایا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی ساری کتابوں پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کے تمام پیغمبروں پر۔ اور قرآن میں بار بار یہ جملہ ہمیں بتایا گیا، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ان انبیاء علیہ السلام کے بیچ میں، درمیان میں ہم تفریق نہیں کرتے، کسی کو نبی مانیں، کسی کا انکار کر دیں، ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ جب یہ 1,24,000 انبیاء برحق ہیں، صحیح سندوں سے بات پہنچی ہے کہ حضرت ادریس بھی اللہ کے پیغمبر، حضرت یونس بھی اللہ کے پیغمبر، تو ظاہر بات ہے کہ ہم کو کیا اختیار ہے کہ ہم کسی کو نبی بنائیں اور کسی کا انکار کریں۔ یہ بنیادی بات یاد رکھ کے اب آیت کا خلاصہ دیکھ لیجئے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر کہے جائیں گے، مشرک کہے جائیں گے، ان کو کسی بھی منٹ اور سیکنڈ
اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان نہیں، اور اس کے پیغمبروں کو یہ مانتے نہیں ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، یہ دوسری جماعت ہے جو اللہ اور اس کے پیغمبروں کے درمیان تفریق کرتی ہے، یعنی اللہ پر ایمان لاتی ہے لیکن پیغمبروں پر لاتی نہیں۔ اور تیسری جماعت یہ ہے انسانوں میں سے، یہ بھی بگڑی جماعت ہے، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم کچھ پیغمبر کو مانتے ہیں، یعنی کچھ پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ پیغمبر پر ہم مانتے اور ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ انبیاء کے بیچ میں ایک ایسا راستہ بنا لیں نیا کہ جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کریں کہ ہم تو موسیٰ کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم ہی برحق ہیں، اور پوری دنیا میں انسان نہیں فرشتے کہے جانے کے لائق ہم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سزا کیا دیں گے ان تینوں جماعتوں کو توجہ سے سنیے گا۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ در حقیقت تینوں کے تینوں گروہ کافر ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش، اور ان کا انجام بڑا برا ہوگا، وہ یہ ہے اعتدنا للکافرین عذابا مہینا، کہ ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز، اہانت آمیز، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہماری، آپ کی، ہماری نسلوں کی ایسے دن کے رسوائی سے حفاظت فرمائے۔ اب ایمان والے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر، ہم پر ہے کہ پوری دنیا میں تنے تنہا ہم ہی ہیں کہ جو اللہ پر اور تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا ذکر خیر سنیے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق کرتے، یعنی سب کو برحق مانتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اس ایمان پر بڑا بدلہ ملے گا۔ یہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں سچے ایمان والے کہ ان کا اجر، ان کا ثواب ان کو دیا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ایمان کی برکت سے دنیا میں جو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ بڑے مہربان وہ ہیں۔ ہم پہلے کے سبق میں بھی کہہ چکے ہیں، پھر سے بات یاد آئی تو عرض کر دیں، ایمان کامل کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ بڑا سے بڑا گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ ایمان کامل کے ساتھ بڑا سے بڑا گناہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ جہنم میں اگر ڈال بھی دیا ناراض ہو کر، تو وہاں سے ایک نہ ایک دن نجات مل کے رہے گی۔ کیوں؟ ایمان لے کے آیا ہے، اور ایمان کے بغیر کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، بدعات کے ساتھ گیا ہے، بڑا سے بڑا نیک عمل لے کر اس سے کوئی فائدہ ہونے والا۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے ایمان دیکھا کریں، ایمان بنانے کی فکر کریں کہ ہم اللہ کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے ماں سوا کا بھی اس میں کچھ شیئر، کچھ حصہ دینے کی بات کرتے تو نہیں ہے؟ اس لیے ہمیشہ اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ہمارے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کرام جیسا ایمان کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود وہ بیٹھ کے ایمان کا مذاکرہ کرتے تھے، اپنے اندرونی حالات کو بیان کرتے ایک دوسرے ساتھی سے۔ آگے چلیے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص طور سے جب مدینہ تشریف لے کے آئے، ہم عرض کر چکے ہیں پچھلے سبق میں کہ مدینہ میں 3 محلے اور گویا ایک پورا شہر یہودی بستیوں کا تھا۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 محلے بالکل سٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار کے محلوں سے، اور خیبر یہ فاصلے پر تھا۔ یہ گویا اس وقت کا ایک ملک تھا۔ جب ان کے سامنے امام الانبیاء نے اللہ کا پیغام پہنچایا
انہوں نے کہا کہ صاحب ہم آپ کو کیسے پیغمبر مان لیں؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کہتے ہیں صبح شام ایک ہی بات رٹ کے لے کے آئے ہیں، وحی آئی تھی، جبرائیل آئے تھے، یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ حکم اللہ کا میں تم کو سنا رہا ہوں، کہیں آسمان سے لکھ کے آیا ہے کیا؟ ارے پیغمبر تو صرف موسیٰ تھے۔ اے بھائی یہ کیسے؟ کہا دیکھیے وہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری تورات زبرجد کی تختیوں پر لکھوا کے بھیج دیا۔ اندھا آدمی بھی ٹٹول کے دیکھ لیتا تھا کہ یہ آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے، اور آپ کہتے ہیں جبرائیل آئے تھے، جبرائیل آئے تھے، اس کے بعد اپنے 2-4 دوستوں کو بیٹھا کے لکھوا دیتے ہیں آپ، اس میں کیا بھروسہ ہے؟ اعتراض دیکھا آپ نے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ ظاہر سی بات ہے، امام الانبیاء پیغمبر ہونے کے ساتھ، خاتم النبیین ہونے کے ساتھ، آخری رسول ہونے کے ساتھ انسان تھے۔ جب ایسا سوال کیا جائے جس میں انسان بے بس ہو، حضور آسمان سے کوئی کتاب خود لا سکتے ہیں؟ ارے کتاب تو دور کی بات، ایک پیپر بھی لا سکتے۔ اس لیے آپ پر اثر پڑا کہ یہ ایسا ڈیمانڈ اور مطالبہ ہوا ہے کہ کیسے پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، اے میرے محبوب ان بیہودوں کی ان بکواس سے، اس طرح کے سوالات سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت، یہ جس موسیٰ پر ایمان کی بات کر رہے ہیں یہ تو جھوٹے ہیں۔ انہوں نے تو آپ سے صرف آسمان سے کتاب کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ کتاب نازل کروائیے ہمارے اوپر۔ موسیٰ سے تو اس سے بھی سوال بڑا کیا تھا، وہ کیا؟ تو پہلے پارے کے سبق میں ہم بتا چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کے آئے اور کہا دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کتاب، کہا اچھا جو آپ لے کے چلے آئے وہ سب اللہ کی طرف سے ہو جائے گی؟ واہ بھائی واہ، آپ کے ساتھ کون تھا جب اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اکیلے میں 40 دن اعتکاف میں تھا۔ کہا تو پھر کیا بھروسہ، اکیلے آدمی کی کوئی بات کا وزن؟ یہ کتاب زبرجد کی تختی پر آسمان سے لکھ کے آئی ہے، نازل ہوئی ہے، ہم اسی وقت مانیں گے جب اللہ کھلم کھلا نظر کے سامنے بیٹھ کر کہیں اے بنی اسرائیل مان جاؤ، موسیٰ میرا پیغمبر ہے، میرا بندہ ہے، یہ زبرجد کی تختی پر میں نے ہی تورات کیا کی ہے؟ نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایرو گیرو نتھو خیرو، یہ یوپی کی زبان یاد آ گئی، ہر ایک کو دکھا دیں گے وہ بھی دنیا میں کہ میں اللہ ہوں۔ جبرائیل تو دیکھ ہی نہیں سکے کہ اللہ کہاں ہے، ایک بارڈر وہاں تک گئے، بس ٹھہر جائیے۔ حضور نے کہا چل یار آگے چل، کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس کے آگے اگر بال برابر بھی کھسکا میں تو میری ساری قوت جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، یہ سارے پر جو ہیں جل کے راکھ ہو جائیں گے، اب آپ اکیلے چلے جائیے۔ امام الانبیاء وہیں سے التحیات پڑھتے ہوئے سلام کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں گئے، جبرائیل نہیں جا سکے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام جیسا طاقتور اللہ کا مقرب فرشتہ اللہ کے جلال کی زیارت نہیں کر سکا تو یہ دنیا دار، وہ بھی نبیوں کے دشمن، نبیوں کے مخالفین، یہ اللہ کا دیدار کر لیں گے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ علیہم کتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار دیں، نازل کر دیں۔ فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا سوال کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ سامنے دکھا دیجئے کھلم کھلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہم نے یعنی ان بنی اسرائیلیوں نے اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لیا کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ظلم کہتے ہیں شان الہی میں گستاخی کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم سے یعنی ان کی اس نالائقی سے آسمان سے ایک بجلی بھیجی اور اس بجلی نے ان کو پکڑ لیا،
سب ٹھنڈے ہو گئے. پہلے پارے میں مردے کر چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میاں مارنا تھا تو ان سبوں کو اپنے گھر ہی مار دیے ہوتے آپ. یہاں مار دیا آپ نے بنی اسرائیل تو اب اور دشمنی کریں گے کہ موسیٰ لے جا کے مروا دیے سب کو. اس لیے آپ ذرا ان کو زندہ کیجئے اور ان کو یہ کہیے کہ جا کے گواہی دے. ہوئے سب زندہ. آ کے کہا ہاں دیکھ تو لیا ہے اللہ میاں کتاب کہاں بس ہے ملی ہم لوگوں. یعنی ابھی بھی پورا دل ان بیہودوں کا صحیح ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک گناہ تو یہ کیا, دوسرا گناہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے, پہلے پارے میں ہم سب تفصیل سے بتا چکے ہیں, تو انہوں نے سامری کے کہنے پر زیورات جمع کر کے اس کا ایک بچڑا بنایا اور سب بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. 85% سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب سزا یہی ہے کہ تم اپنے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو. ان مشرکوں کو, ان بت پرستوں میں سے کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو ایک گناہ وہ ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ, اس کے بعد بھی ہم نے معاف کر دیا. اور موسیٰ کو واضح دلیلیں تورات کی شکل میں دی, لیکن انہوں نے کبھی اس کو ماننے کے لیے ہمت کی. ایک گناہ اور بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب یہ بیت المقدس ہم نے فتح کروایا تو بنی اسرائیل سے کہا کہ اب اس کے مین گیٹ میں عاجزی کے ساتھ, تواضع کے ساتھ داخل ہونا. تو بجائے عاجزی سے داخل ہوتے تکبر سے, ٹھٹھا ہنسی مذاق کرتے ہوئے داخل ہوئے. تو اس کی سزا یہ ہوئی کہ ان کے اوپر طور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا کہ فرما برداری سے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے یہ بتاؤ. تو پھر ٹھیک ہو گیا تھا. ایک گناہ اور انہوں نے کیا, پہلے پارے میں ذکر آ چکا ہے. سنیچر کے دن تم کوئی کام کر سکتے, خاص طور سے مچھلی کا شکار, اس میں بھی ہیلہ بازی کی, بہانہ بازی کی. فرمایا لا تعدوا فی السبت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان تمام نافرمانیوں کے باوجود ہم نے ان سے عہد یہی لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آخری پیغمبر پر بھی ایمان لانا. آخری ایک جملے میں بات کہہ دوں, وقت پورا ہو گیا. آج یہ جو صہیونی اپنے کو اہل کتاب یہودی کہہ کر دنیا کے قانون کا مذاق اڑاتے ہیں, اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں, یہ ان کو خون میں یہ برائی ملی ہے. ان کے پرکھے, ان کے آباء و اجداد کا ذکر یہاں سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں آپ کہ یہ ان کی فطرت میں ہے عہد شکنی, اللہ کے قانون کا توڑنا, ایذا رسانی کرنا. اسی قرآن میں آئندہ ہم پڑھیں گے بھی, اور تیسرے پارے میں پڑھ کے آج پہلے پارے میں کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب